کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بزرگان محترم، عزیزان ملت، برادران اہل سنت والجماعت، رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں پیغمبر خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا، اور ہم سب کو مسجد کے اندر اکٹھا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ ذات ہے جس کو کائنات نے سب سے اول میں اپنے ارادے کے اندر اپنے پیغمبر خدا احمد مجتبیٰ کی محبت کے ساتھ اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی دنیاوی غرض کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کے اندر آ جائیں اور اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سماعت فرمائیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ کائنات کے اندر نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انشاءاللہ یہ پروگرام مختصر سا ہوگا، عشاء کی نماز تاخیر سے ہوگی۔ اس کے اندر علماء کے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ میاں والی سے خطیب پاکستان مقرر خوش لحان حضرت مولانا عثمان علی فاروقی وہ تشریف لا رہے ہیں میاں والی سے، چکوال سے بھی آگے ہے، اور انشاءاللہ وہ اپنے ٹائم پر جو ان کو ٹائم دیا جائے گا اس کے مطابق وہ بیان کریں گے۔ اور اسی طرح ہمارے معزز مہمان جو نعت خوان ہیں حسن افضال صدیقی، وہ انشاءاللہ لاہور سے تشریف لا رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے جو ان کا وقت ہوگا اس کے اندر بیان ہوگا۔ اور اسی طرح شہزادہ اہل سنت جانشین قاری خویب احمد صاحب عمر، امیر تاریخ خدام اہل سنت صوبہ پنجاب، محتمم جامع حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم، وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور ان کا بھی خطاب ہوگا۔ حالانکہ ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات جانتے ہیں مولانا عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس مسجد کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی اور افتتاح بھی انہوں نے کیا۔ یہ بڑے مشہور ہیں، آپ جانتے ہیں، جو ابو بکر صاحب کے دادا جی تھے۔ اور اسی طرح ترجمان اہل سنت حضرت مولانا قاری خویب احمد صاحب، اور ان کو بھی آپ جانتے ہیں، یہاں کئی مرتبہ آئے، اور ان کے جانشین ہیں حضرت شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا حضرت ابو بکر صدیق صاحب، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، آج جامع حنفیہ تعلیم الاسلام کے محتمم ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا۔ یعنی اعلان موٹا غربی، ان پر تو اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے، اور اس جامعہ کا بھی اتنا احسان ہے۔ آج جتنی بھی مساجد ہیں موٹا غربی کے اندر، الحمدللہ وہاں جامعہ کے طلباء آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں اس مسجد کے اندر بھی الحمدللہ میں نے بھی جامعہ میں تعلیم حاصل کی، اور یہ جامعہ کا احسان ہے کہ انہوں نے پڑھا کر، علم دے کر، ہماری تربیت کر کے اور آپ کے حوالے کیا۔ اسی طرح جامعہ مسجد کے اندر جو امام اور خطیب ہیں، مفتی طیب عتیق صاحب جو خطیب ہیں، اور اسی طرح
حافظ خاور صاحب جو امام ہے، اور وہ بھی اسی مسجد کے یعنی جامعہ کے فاضل ہیں۔ اسی طرح جو مسجد ہے سڑک والی یعنی انشد شبیر والی، اور اس کے اندر بھی جو امام ہے وہ بھی الحمدللہ جامعہ کے فاضل ہیں۔ اور اسی طرح جو کنواں والی مسجد ہے اوپر، اور اس کے اندر بھی یعنی حافظ مبشر، اور یہ بھی جامعہ کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے جامعہ کا ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم جامعہ کا احسان ادا نہیں کر سکتے، اتنا جامعہ کا احسان ہے۔ اب کیونکہ اس جلسے کی کارروائی باقاعدہ تلاوت قرآن مجید سے ہوگی، تو میں پھر عرض کروں گا موٹا غربی والوں سے کہ یہاں تک میری آواز آ رہی ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور دنیاوی کاروبار چھوڑ کر اللہ کے گھر کے اندر آئے جائیں اور دینی جذبے کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کرتے ہوئے آپ جلدی جلدی مسجد کے اندر تشریف لائیں تاکہ مسجد کی باقاعدہ کارروائی شروع کی جائے۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں فخر قرآن محترم جناب قاری عدنان ریاض صاحب کو، وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اہل سنت والجماعت، آج کا یہ پروگرام سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے، جس میں حضرات علماء اکرام کا بیان بھی ہوگا، نعت خوان حضرات کی نعتیں بھی ہوں گی، اور اس سے ابتدا رب کلام رب العالمین کے کلام مقدس سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ اب مزید اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تلاوت قرآن پاک کی دعوت دوں گا برادر صغیر حضرت مولانا قاری مفتی محمود الحسن طیب صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آنے والے معزز مہمان گرامی، یہ جو اللہ کا گھر ہے، مسجد جہاں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، 1992 میں جب اس کا افتتاح ہوا، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا عبداللطیف صاحب جیل میں سب کہہ دیے رحمت اللہ علیہ، اور اس کے بعد رمضان مبارک کے اندر 2 3 سال 4 سال قرآن پاک نماز تراویح میں سنانے کی اللہ تعالیٰ یہ سعادت بندہ ناچیز کو عطا فرمائے۔ تو آج پھر آپ کے سامنے، اور پھر اسی طرح اس مسجد کی جو سلسلہ تھا، اس کے اندر وہ بزرگ تھے جو آج ہمیں نظر نہیں آتے، صوبیدار جو ہے محمد انور صاحب دامت رحمہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح بعض بزرگ سامنے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو حضرات زندہ ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں صحت و عافیت کے ساتھ ان کو مزید زندگی عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات ہیں ذرا قریب تشریف لے آئیں۔ تو تلاوت سے پہلے آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ آپ کے پاس آنے والے جو ہیں یہ مہمان ہیں، تو تلاوت کرنے والا، نعت پڑھنے والا، یہ جو مجمع یعنی سامعین ہوتے ہیں، ان کا شوق اور ذوق دیکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ایک موڈ بنتا ہے۔ تو آپ جب یہ سنیں تو سبحان اللہ یہ کہیں، الحمدللہ کہیں، تاکہ آنے والے کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں، جاگنے کا توجہ کا ثبوت دیں، اور پتہ چلے کہ یہ موٹا غربی والے جو ہیں نا، ان کے اندر دین کا ایک جذبہ ہے، یہ مہمانوں کی قدر کرتے ہیں۔ اکثر جو ہوتا ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ بیچارے ایسے ہوتا ہے نا، ٹینشنیں ہوتی ہیں، آج دور ہی ایسے ہے، دری دنیا بیغم کس نہ باشد، گر باشد بنی آدم نہ باشد۔ مولانا روح فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جس کو کوئی نہ کوئی ٹینشن نہ ہو، اگر کسی کو پریشانی یا ٹینشن نہیں ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہے، لیکن وہ ساری ٹینشنیں جنہیں وہ گھر میں چھوڑ آئیں، اللہ کے گھر کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے۔ تو چہروں سے پتہ چلے
اور اسی طرح آپ کے انداز سے پتہ چلے کہ آپ شوق اور ذوق رکھتے ہیں، تاکہ آنے والے جو مہمان ہیں انہیں بھی پتہ چلے انہوں نے ہمارا اکرام کیا ہے۔ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر وہ ایک درخت بھی لگائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات ونہر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ چونکہ وقت مختصر تھا اس وجہ سے اس کے اندر شرکت کی وجہ سے، ورنہ ہوتا ہے میک جس کو دے دیا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، اس وجہ سے مختصر حصہ ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ جناب خضر حیات صاحب جہاں کہیں بھی ہوں وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پاک پیش فرمائیں۔ خضر حیات، اب آپ کی آواز اور اس بچے کی آواز جو ہے نا، یا تو برابر ہو یا بلند، ذرا بیداری کا شوق اور ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مذہب اہل سنت والجماعت، تحریک خدام اہل سنت والجماعت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ مدرسہ کے یہ ننھے منھے طالب علم حافظ خضر حیات اب آپ کے سامنے تلاوت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں۔ نام محمد دل کا اجالا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رب العلا نے اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روزے قیامت میزان و پل پر روزے قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں ان سے ہے سیکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اب ہمارے معزز مہمان حافظ جنید اقبال صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنا ہدیہ کلام پیش فرماتے ہیں۔ جناب حافظ جنید اقبال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس کا کرم ہے، شکر ہے کہ آج اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ سب کو مسجد کے اندر جمع ہونے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کا آنا، آپ سب حضرات کا مسجد کے اندر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی حضرات تشریف فرمائے ہیں سب پیار اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ نعتیہ کلام ہوگا، کیونکہ مجھے انتظامیہ کی طرف سے بھی حکم ہوا ہے جن نعتیہ کلام کا انشاءاللہ وہی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ جو بھی شعر یا جملہ آپ حضرات کو سمجھ آئے بلند آواز سے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعتیہ کلام پڑھنے کی، آپ حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومن جنت کے خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمیں کو چومن جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں،
جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کے چاندنی قدموں پہ ہونے کو نظر آئی، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نظر آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، تیرے غربت قدے میں رحمت پروردگار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں، وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی، بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ ایک اور نعتیہ کلام ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، انشاءاللہ آپ حضرات کا ایمان تازہ ہوگا۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ اس نعت کے اندر بہت ہی شاعر نے بہت ہی خوبصورت یہ کلام لکھا ہے، سید سلمان گیلانی کا یہ کلام ہے، انشاءاللہ آپ حضرات سنیں گے، آپ کا انشاءاللہ ایمان ضرور تازہ ہوگا۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں،
اخوت علم حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں۔ کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، عمر ہیں اس کے شاہد وہ عدالت لے کے آئے ہیں، عمر ہیں اس کے شاہد وہ عدالت لے کے آئے ہیں۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں۔ کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں، علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا، خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا، قسم اللہ کی وہ رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں، قسم اللہ کی وہ رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں۔ رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا، رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا، وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں، وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں۔ امی بن کر امانت اہل دنیا تک وہ پہنچا دے، امی بن کر امانت اہل دنیا تک وہ پہنچا دے، جو جبریل امی ان تک امانت لے کے آئے ہیں، جو جبریل امی ان تک امانت لے کے آئے ہیں۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں۔ اس کلام کا آخری شعر ہے، انشاءاللہ آپ حضرات کا ایمان تازہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جب یہ شعر مکمل ہو تو جن کا اس شعر کے مطابق عقیدہ ہوگا وہ بلند آواز سے انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے نا انشاءاللہ۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم
حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں۔ خدا نے دین کامل کر دیا ہے اے امی ان پر، خدا نے دین کامل کر دیا ہے اے امی ان پر، محمد پر چمے ختم نبوت لے کے آئے ہیں۔ زندہ آباد، بلند آواز سے نعرہ لگائیں۔ حق چاند۔ خدا نے دین کامل کر دیا ہے اے امی ان پر، محمد پر چمے ختم نبوت لے کے آئے ہیں۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں۔ حافظ جنید اقبال صاحب جو بہترین انداز میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے، ہم اب اس محفل کے نعت خوان جو اپنا کلام پیش فرمائیں گے، اور یہ جلسہ جو ہے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے منعقد کی جا رہی ہے۔ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی سیرت کا جو موضوع ہے یہ سدا بہار، یہ سدا بہار موضوع ہے، اور عنوان بھی دیا امام الانبیاء۔ میرے حضور جہاں مکہ والوں کے امام بنے، مدینہ والوں کے امام بنے، خداوندِ کائنات نے آپ کو معراج النبی کے سفر کے دوران حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا امام بنایا، اور تمام انبیاء علیہم السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو زمین پہ بھیج دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ تم زمین پہ جاؤ۔ میرے نبی کو امامت کا شرف عطا فرمایا تو فرمایا تم آسمانوں پہ آ جاؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پہ انبیاء علیہ السلام کو نماز کا پڑھانا، جتنے نبی تھے سارے آئے، جو نہیں تھا وہ نہیں پہنچا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزت، عظمت و شرافت کے حوالہ سے میرے حضور کا مقام تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارے شیخ العرب والعجب سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی لگ رہی ہے اس کا عرش معلیٰ سے بھی زیادہ مقام ہے۔ اب میں بلا تاخیر نعت کے لیے دعوت دوں گا ثنا خوان مصطفیٰ، مداح صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا حافظ حسن اقبال صدیقی صاحب کو کہ وہ اپنا نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی مرتبہ آپ کی جامع مسجد میں حاضری ہو رہی ہے، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
وقت بہت مختصر ہے، میں نے بھی ابھی 8 بجے جہلم میں پڑھنا ہے، اور میں آپ سے بس ایک ہی گزارش کروں گا، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو زیادہ تکلف میں نہ ڈالوں، اور آپ کی یہ میرے پر احسان ہوگا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورت مواقع فراہم کیے ہیں، ہمیں چنا ہے، اپنے گھر میں بھیجا ہے، اپنے اور اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے، تو کیوں نہ ان مواقعوں کا فائدہ اٹھایا جائے۔ فائدہ ایسے خاموش رہ کر تو نہیں اٹھا سکتے، بلکہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھیے گا۔ کوئی شعر یا جملہ اچھا لگے، آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام سبحان اللہ کہتے رہیے گا، اور اپنے نام کا جنت میں دخل لگاتے رہیے گا۔ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، آپ سب سے گزارش، یک زبان ہو کر میرے نبی کی محبت میں کہیے سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، سب کی آواز آنی چاہیے، محبت سے کہیے۔ ابھی حضرت جی فرما رہے تھے کہ میرے آقا کا مقام تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، تو آئیے اسی موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ہم اپنے پسند کے لیڈران کے بڑے نعرے بلند کرتے ہیں، آئیے ایک نعرہ اس لیڈر کی شان میں لگاتے ہیں جو لیڈروں کے بھی لیڈر ہیں، اور یہ نعرہ بھی ایسا ہے کہ جب کہیں اس کا آغاز کیا جاتا ہے تو عشاقان رسول خود ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کس طریقے سے میرا ساتھ دیتے ہیں، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ آغاز کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مل کر کہیے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ زمانے تھے صدیوں سے پل کے بچھائے، وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے۔ زمانے تھے صدیوں سے پل کے بچھائے، وہ نبیوں کے سردار تشریف لائے۔ وہ ساقی کوثر، وہ قرآن والے، محمد ہمارے۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، سب کی آواز آئے، محبت سے کہیے محمد ہمارے۔ ارے دیکھیے، آپ کو مخاطب کرنے کے لیے کتنا خوبصورت جملہ بولا ہے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، جہاں وہ بے ایمان لوگ اپنے کانے کذاب جھوٹے کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، وہاں ایمان والوں کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ تاجدار ختم نبوت۔ ارے ایسے نہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، بھرپور جواب دیجئے، تاج و تخت ختم نبوت۔ میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، سب شامل ہو جائیے، یہ نعرہ پوری مسجد میں گونجنا چاہیے۔ لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے
بڑی شان والے تشریف وہ لائے دنیا میں، روشن ہے فلک میں کی ہے زمین، تشریف وہ لائے دنیا میں، روشن ہے فلک میں کی ہے زمین، تو عالم کی رت بدلی ہے، رحمت سے کوئی محروم نہیں، جینے کی تمنا جس نے دی، جینے کی تمنا جس نے دی، مظلوموں کو مجبوروں کو، بیواں یتیموں کا والی، بیواں یتیموں کا والی، وہ رحمت عالم سرور دی، دن رات بہائے ہیں آنسو، دن رات بہائے ہیں آنسو، امت کے گناہوں کی خاطر رو رو کے طلب بخشش کی ہے، لب پہ ہے دعا غم کی، وہ لوگ جو ہنسنا بھول گئے، وہ لوگ جو ہنسنا بھول گئے، سہ کے ستم بے دردوں کے کافور ہوئی ہر مایوسی، چہروں پہ امیدیں مسکائیں، یہ کس نے بشارت دی ہم کو، یہ کس نے بشارت دی ہم کو، جنت تو ہے ماں کے قدموں میں، یہ کس نے بشارت دی ہم کو، جنت تو ہے ماں کے قدموں میں، درگور جو ہوتی تھی بیٹی آنکھوں کا بنایا اس کو نگی، تضحیک کی ماری عورت کو تقدیس کی چادر پہنائی، کربار کی ملکہ ٹھہرایا، غیرت کی ادائیں سکھلائی، دامن میں چھپایا ہے اپنے، دامن میں چھپایا ہے اپنے، دنیا کے ستائے لوگوں کو صحرائے عرب گلزار کیا، افضال دلوں کو دی تسکی، اج سکم تیرا دی بتیری ہے، اج سکم تیرا دی بتیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لولو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھی ان مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی نشانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں محمد ہمارے، بڑی شان والے۔ اور جو لوگ ابھی تک خاموش ہیں، ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، اللہ کی ذات سے امید ہے اس شعر کے بعد اپنے آپ کو روکنا بھی چاہیں تو نہیں روک پائیں گے، یہ نعرہ در و دیوار سے گونجے گا، وہ عاشور کا دن محمد کا کنبہ، جو مقتل میں دی کو لہو دے رہا تھا، وہ عاشور کا دل محمد کا کنبہ، جو مقتل میں دی کو لہو دے رہا تھا، یہ کہہ کے سینوں پہ کھائے ہیں بھالے، کیا محمد ہمارے، بڑی شان والے محمد ہمارے، بڑی شان والے۔ آخر میں نعرہ میں لگاؤں گا، جواب آپ دیجئے گا، لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ، یہ ایمان والے محمد ہمارے،
سبحان اللہ. موٹا غربی والوں موٹی موٹی سی کہہ دو سبحان اللہ. ابھی ادھر سے ایک نعرہ بلند ہوا خلافت راشدہ حق جاری یار. تو آئیے کلام سنیے. مجھے کلام کا حکم ہے. جو نعتیہ اشعار بھی اس میں شامل ہیں, 4 یاروں کا ذکر بھی ہے اور شان اہل بیت بھی ہے. کہیے ذرا سبحان اللہ. ہم اپنی روزمرہ کی روٹین میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں چونکہ وہی ایک ذات ہے جو ہمارے دلوں کے راز جانتی ہے. لیکن ایک دعا کا ذکر میں کرنے لگا ہوں. کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے اٹھے ہوئے ہاتھ جو خدا کبھی نہ موڑتا, سنیے مانگ بھی کس کو رہے ہیں. جب 2 مصرے سماعت ہوں تو پتہ چلنا چاہیے دیوانوں نے سنے ہیں. مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, مصطفیٰ دی دعا اثر ویکھیا, مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا. سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا. نعرہ تکبیر. شان فاروق اعظم, عدالت فاروق اعظم, کردار فاروق اعظم, شان صحابہ, خلافت راشدہ. سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا, سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا. او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں, او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں, ہوندا 2 ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا, ہوندا 2 ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا. اور ختم نبوت کے دیوانوں, ختم نبوت کا کام کیوں ضروری ہے؟ شعر سنیے گا. کملی والے دے تینوں جیڑا چھڈ دے وے, کملی والے دے تینوں جیڑا چھڈ دے وے, رل دیاں اس نو در بدر ویکھیا, رل دیاں اس نو در بدر ویکھیا, در بدر ویکھیا. مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا. سبحان اللہ. میں نے آپ کو ایک کلام سنا دیا, دوسرا سنا رہا ہوں. 2 اشعار اس کے مکمل ہو چکے, لیکن میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ چیخ کر بولیں, چلا کر بولیں, یا ایسے کر لیں ویسے کر لیں. یہ میری ترتیب نہیں ہوتی. لیکن میں نے آپ سے عرض کی میں نے 4 یاروں کا ذکر کرنا ہے. اب آ گئی ہے پہلے یار کی باری, اور جب یہ شعر ختم ہو تو سبحان اللہ کی گونج اس طریقے سے آنی چاہیے کہ در و دیوار گونج اٹھے. ہم اپنی زندگی میں بہت سی یاریاں نبھاتے ہیں, یاریوں کے پیچھے بڑی بڑی لڑائیاں بھی مول لے لیتے ہیں, لیکن ایک یاری ایسی بھی نبھائی گئی کہ جس کا ذکر میرے اللہ نے قرآن میں اتار دیا. سنیے شعر. ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹے آرے آ, ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹے آرے آ, یارے غارے وے نہیں بو بکر ویکھیا,
یار غارے وے نہیں بو بکر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا. اور اب شعر سنیے گا. جیدے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں. ایسے نہیں، محبت سے کہیے سبحان اللہ. جیدے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں او غنی سخیاں دا تاجور ویکھیا. او غنی سخیاں دا تاجور ویکھیا. جنگ خیبر دے وچ کافراں آکھیا. جنگ خیبر دے وچ کافراں آکھیا. کدرے حیدر جے آنا بشر ویکھیا. جتنا جاندار شعر اتنی جاندار صدا نہیں آئی، لیکن کوئی بات نہیں. جس محبت سے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. لیکن اتنی بڑی تعداد میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دل چاہتا ہے کم سے کم ایک مرتبہ تو یہ پورا مجمع سبحان اللہ سے گونجے. ایسے نہیں، ایک شعر پڑھنے لگا ہوں اور میں یہ شعر مائک سے پیچھے ہو کے پڑھوں گا. ان سپیکروں سے زیادہ آپ کی آواز ہونی چاہیے. ملاحظہ فرمائیے. جوش وچ آ گئی ذوالفقار علی. جوش وچ آ گئی ذوالفقار علی. ڈگدا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا. ڈگدا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا. دین حق نو جدوں سی ضرورت پئی. دین حق نو جدوں سی ضرورت پئی. کربلا وچ علی دا جگر ویکھیا. کربلا وچ علی دا جگر ویکھیا. اور بیٹیوں والو بیٹی کی قدر دیکھیے گا. جیدی آمد تے آقا کھڑے ہو گئے.